السلام علیکم الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع کفار، مشرکین اور مرتدین ہے۔ اس کے 8 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 6 ضمنی موضوع حقیقت یہ اللہ نے 90 آیت میں بتائی، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ گمراہ لوگ ہیں۔ اس میں دیکھ لیں اولئک هم الضالون، یہ جتنے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اوپر سے لوگ جو منکر ہوئے، جو کفر کیا وہ کیا ہے، اور پھر انکار بڑھتا رہا ان کا، اولئک هم الضالون، یہ گمراہ ہے۔ اب جو گمراہ ہوتا ہے جس کا راہ گم ہو گیا ہو، جو راہ سے ہٹا ہوا ہو۔ اب آپ نے کہیں جانا ہے، اب جہاز ہے سمندر میں، راہ گم ہو گیا، نہیں پتا، تو کہاں پہنچیں گے آپ؟ ذرا زمین کو چھوڑ دیں نا جی، ابھی ہمارے یہاں لگے ہوئے ہیں سارے صحرا میں ہیں، راستہ گم کر بیٹھے ہیں۔ اچھا، پہلے لوگوں میں زمانے میں ستاروں سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، اب بادل آ گئے ہیں، کیا پتہ لگتا ہے کدھر سے کیا کچھ کرنا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، صحرا میں آپ کو نہیں راستہ ملتا، گمراہ ہو گئے، راہ جو تھا گم کر بیٹھے ہیں، کیا بنے گا؟ تو جو گمراہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ پھر 10 میں اللہ نے کہا کفار کا مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے وہاں صاف بتایا ہے کہ الذین کفروا، جو بھی کافر ہوئے، لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیء، اللہ کے کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ دوزخ کا ایندھن ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیقت ان کی بڑی اطلاق ہے۔ اچھا، یہ 7واں ضمنی موضوع ہے مددگار۔ 192 میں ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار قطعاً نہیں ہوگا۔ ظالموں، اس میں 192 آیت کو دیکھیے گا، اس میں اللہ نے بڑا واضح طور پر بتایا کہ جو بھی دوزخ میں داخل کیا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان کا کوئی، ہر ظالم جو ہے نا وہ سزا بھگتے گا، دوزخ میں جائے گا، من انصار، اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی اس پشت پناہ نہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر آگے جی 22 نمبر میں اللہ کفار کا کوئی مددگار نہیں ہے، 22 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہی بات کی ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تو اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے سب اعمال ضائع ہوئے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہ ان کا کوئی مددگار قطعاً نہیں ہوگا۔ پھر قانون میں آیا ہے کہ دردناک عذاب بھی ہوگا اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، سخت شدید عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار کسی قسم کا نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ تو اس کے بعد یہ 8واں آخری ضمنی موضوع ہے دوستی۔ کفار کو دوست نہ بناؤ، یہ 28 نمبر میں سے ہے، اور کفار کو دوست بنانے والوں کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو پچھلے میں 7 موضوعات دیکھیں، اس میں ہے کفار کے ساتھ کیا ہونا ہے، مرتدین کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور مشرکین کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اس سے اگلی جو آخری بات ہے ہمارے لیے وہ دوستی۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم میں سے کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، مرتد نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں چیلنج دیا ہے، وارننگ دی ہے، بتا دی ہے، کھل کے ساری بات ہو گئی ہے۔ 28 نمبر آیت، ایک آیت ہی کافی ہے، کفار کو دوستہ بناؤ، اور جو ان کو دوست بنائیں گے اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 28 نمبر آیت کو، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑو، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، جو کوئی کرے گا ذَلِكَ، یہ کام، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بڑی سخت بات ہے اللہ نے کہا، اور پھر یہی آ رہی ہے کہ وَإِلَى الْمَصِيرُ، تم نے اللہ کے پاس ہی پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ دوستیاں، تعلق، لیٹے رہنا ان کے آگے، ہر بات میں یسر چیزیں کرتے رہنا، ان کے پیچھے پڑھتے رہنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا، سارا کچھ، اور سمجھ نہیں میرا کیریئر بن رہا ہے، میرا یہ بن رہا ہے، میرا یہ کچھ بن رہا ہے۔ بنا لو کیریئر جتنا کچھ کرنا ہے۔ اللہ نے یہ بات کہا جو ان کے دوست ہیں وہ ایسے جی ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ، یہ ابھی دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمیں اس کی قیمت دینی پڑنی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کر لیں اس کی قیمت دینی پڑنی ہے۔ جو بھی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو آسانی سے سارا کچھ، اگر یہ کسی مشن کے ساتھ ہے، کسی مقصد کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس کا کرے، اور اگر اپنی ذات کے لیے اور اپنے سلسلے کے لیے تو بنا لیں، اگر جو کرنا ہے کر لیں۔ اللہ کہتا ہے اس سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہو، جس کا اللہ سے تعلق کٹ گیا، اللہ نے اس کو نکال دیا، کیا کرے گا؟ مرنے کے ساتھ جتنے اسے کمایا ہے، جو کچھ ہے بینکوں میں پڑا اگر لے گئے ہیں، اس کے وارث سارا کچھ، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے یہ کیا کچھ کرے گا؟ کفار کو دوست بنانے میں اللہ نے بڑا یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ اس کا کوئی فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اللہ سے لا تعلق ہو گئے، کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، کون بچائے گا، کیا کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین۔